دوستو، صرف چند دن بعد 21ویں صدی کے پہلے 25 سال پورے ہونے والے۔ یہ سائنسی اور جدید اختراعی حوالے سے ہماری زمینی تاریخ کا سب سے منفرد اور انوکھا دور ہے جسے دنیا بھر کے انسانوں نے بسر کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری دنیا کیسے چلتی ہے؟ یہ ایک مسلسل اور اجتماعی مربوط نظام کے تحت رواں ہوا ہے۔ ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں وہ سب کئی عناصر کے باہمی تعاون سے وجود میں آتا ہے۔ اس میں ان تمام ٹھوس و مائع معدنیات کی معاونت شامل ہے جو قدرت نے ہمیں اس زمین پر مہیا کی ہے۔ انسان کے اپنے شعور، تجسس، تحقیق اور اختراعی صلاحیت ہے کہ وہ ان کو نئے قالب میں ڈھال کر انسانیت کے لیے کارآمد بناتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمہ وقت تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تہذیب اور ترقی کا ارتقائی سفر کئی ہزار سالوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ صلاحیت حاصل کرنے کے بعد کم و بیش 5000 سال کا سفر تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ مگر صرف پچھلے 25 سالوں یعنی 20ویں صدی کے آخری اور 21ویں صدی کے پہلے 25 سالوں میں جو کچھ انسانی تہذیب کو میسر آیا ہے اس کی پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز اور قابل قدر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ سر آئزک نیوٹن نے ایک بار کہا تھا کہ if I have seen further than other, it is by standing upon the shoulder of giant۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اس قابل ہوں کہ میں مزید آگے دیکھ سکوں یا مزید بہتر کام کر سکوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان عظیم اور غیر معمولی افراد کے کاندھوں پر سوار ہوں جنہوں نے مجھ سے پہلے اس دنیا کی بہتری کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ نیوٹن نے اس قول میں یہی سچ بیان کیا ہے کہ ہم ترقی و تبدیلی کے جس راستے پہ چلتے ہیں اس پر پچھلے مسافروں کے نشان ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں جو کہ نئی نسل کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ یہ جو 21ویں صدی کے 25 سال ہیں انہوں نے ہماری دنیا کے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم جو نئی اور جدید ترین دنیا میں رہتے ہیں، یہ جدید ٹیکنالوجی کی منفرد اور حیرت انگیز دنیا اس دور میں سائنسی ایجادات کی ایک طویل فہرست ہے جو ہمارے اطراف بکھری ہوئی ہیں۔ مگر میں یہاں صرف چند کی مثال دینا چاہوں گا جنہوں نے محاورتاً دریا کو کوزے میں بند کر دیا، مگر میرے خیال میں اس گفتگو کے پس منظر میں یوں کہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ کوزہ ایک اسمارٹ فون کی شکل میں آج ہر انسان کے ہاتھوں میں ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ آج ہم جن تمام سائنسی دریافتوں کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور سارا دن ان کی ہمرکابی میں گزار کر خود کو نیند کے سپرد کرتے ہیں، یہ سب انہی 25-30 سالوں کی دین ہے۔ پچھلی صدی کی اختتامی دہائیوں میں کمپیوٹر اپنی ابتدائی شکل میں انسانی دسترس میں آ گیا تھا۔ اس کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں نے یہ جائزہ لینا شروع کر دیا تھا کہ اس دریافت سے اور کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی سادہ الفاظ میں کمپیوٹر کی آمد کے بعد انسانی اختراعی سوچ کے ذریعے کے لیے نئے راستے کھلتے چلے گئے۔ آزاد دنیا کا ایک تقاضا یہ بھی ایک خیالات کی ترسیل میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کے بنیادی حقوق میں سے ایک یہ ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے ہم اس دنیا میں بسنے والے کچھ دیوانوں کے فرسودہ رکاوٹوں کو گراتے ہوئے سوچ کے نئے دروازوں کو کھولا اور پرندوں کو آزاد کیا۔ مثلا 1994 میں 2 ذہین افراد نے، جیری ینگ اور ڈیوڈ فلو نے یاہو کی بنیاد رکھی۔ یہ ڈیجیٹل پیغام رسانی کے ابتدائی ذریعوں میں سے ایک۔ 1997 میں ریڈ ہاسٹنگس نے تفریح کی دنیا میں نیٹ فلکس کو امریکہ میں ایجاد کیا جس کے بڑے پردے پر فلم دیکھنے کے تصور کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ فلموں کے ناظرین اب اپنے گھروں میں نیٹ فلکس کی مدد سے بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ 1998 میں لیری پیج اور سرگے برن نے مل کر امریکہ میں گوگل جیسے سرچ انجن کی بنیاد رکھی۔ یہ 27 سال بعد گوگل آج وہ سب کچھ اس پہ دستیاب ہے جو ہماری دنیا میں ہے۔ گوگل بیک وقت صارفین کی سہولیات کے لیے گوگل میپ، گوگل ڈرائیو، گوگل جی میل اور پوری دنیا کی زبانوں کو ایک ترجمہ کرنے کے بہت سارے کام بھی انجام دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گوگل کی شکل میں اب ہر آدمی کے پاس ایک بڑی لائبریری ہمہ وقت موجود ہوتی ہے۔ 2003 میں
بل گیٹس اور پال ایلن نے مل کر امریکہ میں لنکڈن کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ سرچ انجن ملازمتوں سے متعلق بہت اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ انہی دو افراد نے 1975 میں مائکروسافٹ بنایا تھا۔ 2004 میں امریکہ ہی کی سرزمین پر فیس بک سامنے آیا۔ یہ مارک زکربرگ، ڈسٹن ماسکویتیز اور ہوکسکریز کی مشترکہ ایجاد تھی۔ فیس بک اس وقت اربوں انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے، لوگ آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ 2005 میں ایک اور اہم دریافت امریکہ کی سرزمین پر سامنے آئی۔ ہم سب یوٹیوب کے نام سے اسے جانتے ہیں۔ اس کے بانی 3 دوست تھے، جڈ ہرلے، اسٹیو چین اور جاوید کریم۔ صرف 20 سالوں میں یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے اپنی بات کہنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ 2005 میں یونیورسٹی آف ورجینیا امریکہ کے طالب علم اسٹیو ہافمین اور ایلیکس اوہانن نے سوشل میڈیا ریڈٹ کی بنیاد رکھی۔ ٹویٹر کا پلیٹ فارم 2006 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سامنے آیا۔ اس کے بانی جیک ڈورسی اور اب یہ ایلن مسک کے ایکس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فوری پیغام رسانی میں واٹس ایپ نے رابطے کے پچھلے تمام طریقوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ یہ 2009 میں جان کوم اور برائن ایکسٹن نے امریکہ میں ایجاد کیا تھا۔ 2010 میں پینٹریسٹ بنایا گیا۔ اس کے بنانے والوں میں بین سلبرمان اور ایون شارپ اور پال سیریارا شامل ہیں۔ 2010 میں انسٹاگرام کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بنانے والوں میں کیون سٹوم اور مائک کریگر شامل ہیں۔ 2013 میں ٹیلی گرام آیا۔ یہ روسی نژاد پال ڈروف کی ایجاد تھا۔ 2016 میں چینی یانگ یمنگ نے ٹک ٹاک بنایا۔ دوستو، یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ ہم سب کے موبائل کا اسکرین تو بے شمار ایپ آئیکن سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ انہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ان تمام پلیٹ فارمز نے دنیا کو کتنی تیزی سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ رابطوں کی نئی دنیا تخلیق کر دی ہے۔ ہر شخص اپنے ہاتھوں میں پوری دنیا یا پھر بہت بڑی لائبریری لیے پھرتا ہے۔ ہماری زندگیوں کو مربوط کرنے، ایک دوسرے کو قریب لانے، رابطے بڑھانے، تعلیم پھیلانے اور علمی مکالمہ کرنے کی جدید تہذیب سے ہم آہنگ کرنے میں ان تمام تخلیقی پلیٹ فارمز نے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ وہ آزادی سے اپنی بات کہنے اور دوسروں تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بہت کم ممالک ہیں جہاں اظہار رائے کی آزادی ہے۔ بیشتر ممالک کسی نہ کسی شکل میں خیالات کو کنٹرول کرتے ہی پائے جاتے ہیں۔ وہاں بندشوں کی وجہ سے گھٹن کا احساس بڑھ رہا ہے۔ دوستو، یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ آنے والے برسوں میں دنیا اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز دریافتوں کا مشاہدہ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔